فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين وقال الحق سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم لائق صد تکریم سامعین مکرم، اللہ سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں۔ اس کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہماری وابستگیاں قائم کی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی دیندار لوگوں کی صف میں ہمیں شامل فرمائے۔ قربانی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جس سے ہم سب لوگ فارغ ہو گئے، سب کی عبادات اور قربانیوں کو رب تعالی شرف قبولیت سے نواز دیں۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام جن کی اولاد میں سے 2 بیٹوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، دونوں نے قربانی ایک کی قبول ہو گئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ نتیجتاً یہ حسد، یہ بغض جب دل میں پیدا ہوا، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ لیکن قرآن نے ایک سبق دے دیا ہے کہ بڑے سے بڑا جانور بھی انسان ذبح کرتا ہے، مہنگے سے مہنگا جانور بھی ذبح کرتا ہے۔ قبولیت کا دار و مدار کسی جانور کے حجم پر نہیں ہے، بلکہ قبولیت کا دار و مدار تقوی پر ہے۔ انما يتقبل اللہ من المتقین۔ جن کے اندر تقویٰ ہوتا ہے۔ یہ کسی چیز کو مہنگا خرید لینا، ریاکاری اور فخر اور کبر کے لیے انسان زیادہ سے زیادہ قیمت لگا دے۔ شاید دنیا کے ہاں تو کوئی مقام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں۔ اللہ کے ہاں مقام اس بات ہے کہ اس کے دل میں اللہ عز و جلال کی رضا کتنی ہے۔ من اراد ان يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده۔ جو شخص اس بات کو پہچاننا چاہتا ہے کہ اللہ عز و جلال کے ہاں اس کا مقام کتنا ہے، تو یہ دیکھ لے کہ اس کے دل میں اللہ جلال کے اوامر، اللہ جلال کے احکامات اور اللہ جلال پر توکل اور یقین اور اللہ جلال کی خشیت اور خوف اس کے دل میں کتنا ہے، اتنا ہی مقام اس انسان کا اللہ جلال کی بارگاہ میں ہوگا۔ صحابہ کرام اس بات کی کوشش کرتے کہ وہ نیکی جس کو اللہ کے سامنے ہم نے پیش کیا ہے،
اس نیکی کو قبول کروایا جائے، اور صرف قبولیت ہی نہیں بلکہ اس نیکی کے سلسلے کو باقی رکھا جائے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے ان من ثواب الحسنہ بعدها وان من عقوبة السیئہ بعدها۔ جو نیکی اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے اس کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان نیکیوں کے ایک سلسلے میں جڑ جاتا ہے، پھر وہ نیکی رکنے نہیں پاتی، اور برائی کی نحوست اور وبال انسان پر یہ ہے جب ایک برائی کو دل کے خوشی سے کرتا ہے کہ کوئی حرج نہیں، تو پھر وہ انسان برائی پہ لگ جاتا ہے، وہ جان چھڑانا بھی چاہے تو چونکہ اس نے برائی کو قلبی طور پہ تسلیم کر کے کیا ہے، پھر وہ برائی کے راستے پہ لگ جاتا ہے۔ اور سچ کہا تھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان للحسنہ ضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب وقوة فی البدن وسعة فی الرزق ومحبة فی قلوب الخلق۔ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں نیکی پیش کرتا ہے تو اس کی قبولیت کی 5 نشانیاں اس پہ ظاہر ہوتی ہیں۔ چہرہ پر رونق ہوتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے کہ مجھ سے اللہ نے نیکی کروائی، اس کے دل کے اندر روشنی اللہ پیدا کر دیتے ہیں، شرح صدر اسے عطا کرتے ہیں، میں نے ٹھیک کیا یہ کام۔ تو دیکھنے میں اگرچہ دبلا پتلا اور کمزور آدمی ہی نظر آتا ہوگا، لیکن اتنی برکت اس کے جسم میں آتی ہے کہ وہ ایک ایک شخص بھی 10-10 20 نظر آتا۔ اس کے پاس مال بہت تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اس کی جیب خالی ہی کیوں نہ ہو، اللہ عز جلال اس کے مال میں اتنی برکت عطا کر دیتے ہیں کہ اسے فقیری کا غم اور خوف کبھی بھی نہ ڈھال نہیں کرتا، اور اس انسان کی محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ ڈال دیتے ہیں۔ ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء۔ پوری کائنات کے دل اللہ ذوالجلال کی پاکیزہ دو انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ جدھر چاہیں پھیر دیں۔ وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ وضيقا في الرزق وضغة في قلوب الخلق۔ انسان جب برائی میں ڈٹ جاتا ہے تو 5 آثار اس پر بھی ظاہر ہوتے ہیں، اس کے چہرے کی بیرونگی، چہرے پہ سیاہی، اداسی، یہ قلق اور اضطراب اور فرسٹریشن اس کی زندگی کا لازمہ بن جاتا ہے، اور اس کے دل میں بھی ایسی اندھیرا ہوتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتا میں کیا کر رہا ہوں۔ دیکھنے میں تر و تازہ نظر آئے گا، بہت طاقتور ہے، لیکن اتنی توفیق نہیں اس کو ہوتی کہ وہ چل کے مسجد تک آ جائے، نماز ہی پڑھ لے، کوئی کام نہیں نیکی کا کرے۔ مال بہت زیادہ ہونے کے باوجود بھی اس کا رونا دھونا اور ختم نہیں ہوگا، ہر وقت چیختا چلاتی رہے گا، پتہ نہیں کیا بنے گا، فقیری اس کے سامنے دوڑتی نظر آتی ہے، اور لوگوں کے دل میں انتہا درجے کی نفرت پیدا ہوتی ہے، لوگ اس سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ جلال آپ سب کی نیکیوں کو شرف قبولیت سے نوازے، اور اس کے نتیجے میں دنیا اور آخرت میں آپ کو پرسکون زندگی نصیب فرمائے۔ مالک بن دینار ایک ایسا شخص گزرا ہے، میں نے پہلے بھی ایک اشارہ کیا تھا، شاید کسی کو
یاد ہو. جس طرح دینار بہت مہنگا ہے، مالک بن دینار کی باتیں بھی بہت مہنگی ہوتی ہیں. وہ کہا کرتے تھے وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ، اگر زندگی کی کسی نشانی آپ کو نظر آئے کہ مال کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، جسم میں لاغری آتی جا رہی ہے، اور جس طرح مال اور جسم کی یہ کمی آ رہی ہے، قساوةً فی القلب، دل ہو رہا ہے، اس کے اندر نرمی نہیں ہے، اس کے اندر اللہ کی یاد نہیں ہے، لوگوں پہ رحم کرنے کا جذبہ نہیں ہے. فَاعْلَمْ أَنَّكَ تَكَلَّمْتَ فِي مَا لَا يَعْنِيكَ، تو یقین کر لے تمہاری زبان نے ایسا کچھ بولا ہے جو لائق نہیں تھا بولنا. یہ اس کی سزا ہے جو 3 شکلوں میں تمہاری زندگی میں آئی ہے، اس لیے اپنی زبان کی حفاظت کر لو. اللہ ذو جلال کی مرضی ہے جس کی عبادت اور جس کی قربانی کو شرف قبولیت سے نوازے. کوئی طاقتور سے طاقتور، کوئی مالدار سے مالدار، کوئی باصلاحیت انسان اپنی صلاحیت کے بل بوتے پہ اپنا عمل قبول نہیں کروا سکتا. اس لیے دعا یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں ان لوگوں کی صف میں شامل فرمائے جن کے ادنا سے ادنا اعمال بھی اللہ قبول فرما لیتا. اور یہ اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ کسی کے عمل کو قبول کریں. اور یہ یقین کر لینا چاہیے کہ عمل کے ساتھ تو میں اور آپ میں سے کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا، رحمت کے ساتھ ہی جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی بات کہی جس کا مفہوم میں نے پیش کیا ہے. لَن يَدْخُلَ أَحَدُكُمُ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ، کوئی شخص عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا صحابی نے، وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب آپ بھی؟ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ، میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت نہیں جا سکوں گا جب تک اللہ کی رحمت نہیں. فَاسْأَلُ اللَّهَ مِن رَحْمَتِهِ الْوَاسِعَةِ، اس لیے ہر وقت اللہ جلال کی رحمت طلب کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں رحمت عطا فرمائے، اور وہ اعمال کرنے چاہیے جن سے رحمت کا انسان مستحق بنتا ہے. ان اعمال میں سے ایک عمل آپ نے قربانی کا کیا جس سے اللہ کا تقرب ملتا ہے، انسان اللہ ذو جلال کے قریب ہوتا ہے، اس کی رحمت کا حقدار ٹھہرتا ہے، اللہ ذو جلال کے برگزیدہ بندوں میں اس کا شمار ہونے لگتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بنتا ہے، بلکہ اللہ کی معیت خاصہ اسے نصیب ہوتی ہے. معیت عامہ یہ ہے ہر شخص کے ساتھ یہ اللہ کا علم و قدرت ہے، اور معیت خاصہ یہ ہے النصر والتعیید دوما وابدا معه من اللہ سبحانہ وتعالی. 24 گھنٹے اللہ کی مدد، اللہ کی مراقبت، اللہ کی رحمت، اس کا فضل اور عنایت انسان کے ساتھ ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں اس کے ہاتھ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق حرکت کرتے ہیں. اس کی سوچ کے دھارے اور حاشیے تخیلات میں اٹھنے والے جذبات کا رخ بھی اللہ کی رضا کی طرف ہوتا ہے، اور اس کے قدم بھی چلتے ہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اٹھتے ہیں. وہ کسی برائی کی طرف ہاتھ اور پاؤں اور زبان کو حرکت نہیں دیتا. اور یہی انسان کی قدر و قیمت ہے کہ انسان اپنی سوچ سے لے کر اپنے قول و عمل کے ایک ایک زاویے کو اللہ کے حوالے کرے. وہ کیسی باریک پنڈلیاں ہوں گی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. درخت پہ چڑھے ہیں اپنے استاد کے لیے مسواک اتارنے. اور استاد کون ہے؟
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہوا آئی اور ٹانگیں کانپنے لگ گئی، صحابہ جو ہے مسکرانے لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا، فرمایا مما تضحکون، مما تضحکون، کیوں ہنس رہے ہو؟ او من دقت ساقی، کیا عبداللہ ابن مسعود کی باریک پنڈلیوں کو دیکھ کے مسکرا رہے ہو؟ پھر آپ نے ایک جملہ بولا جو میرے اور آپ کے لیے سبق بھی ہے اور لمحہ فکریہ بھی ہے۔ والذی نفسی بیدی انہما اثقل فی المیزان من جبل احد، اللہ کی قسم یہ باریک پنڈلیوں کا جب قیامت کے دن وزن ہوگا تو یہ احد پہاڑ سے بھی وزنی ہوگی۔ اب اس حدیث کی شرح لکھنے والے شراح کیا لکھتے ہیں؟ یہ باریک پنڈلیوں کا وزن کیسے بنا؟ ما ساقاہ الی حرام، کیونکہ ان پنڈلیوں پہ سوار ہو کہ کبھی حرام کی طرف عبداللہ ابن مسعود نے قدم نہیں اٹھایا۔ یہ ہے معیت خاصہ، جو اللہ کا پیارا بن جاتا ہے یہ یاد رکھیے گا، اس کا صرف عمل قبول نہیں ہوتا، جب اس کو تقرب الہی مل جاتا ہے تو پھر اس کے معمولی اعمال کی حفاظت بھی اللہ کرتے ہیں، اور ایسے ایسے بدلے انسان کو ملتے ہیں جو اس نے زندگی میں کبھی سوچے نہیں ہوتے۔ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام جن کی سنت ہے قربانی، کبھی ایک لمحے کے لیے اکیلے بیٹھ کے سوچنا کہ کتنی بڑی آگ جس میں منجنیق میں ڈال کے ابراہیم کو پھینکا گیا، خود بھی نہیں پھینکنے گیا کہ آگ میں جھلس جائیں گے، لیکن اس اللہ کے پیارے بندے اس پیغمبر کا ایمان اور یقین اور ایقان اور توکل کتنا تھا۔ گنتی کا ایک چھوٹا سا لفظ ان کی زبان پہ ہے، حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ آگ میں گر گئے ہیں، سوائے ان رسیوں کے جن کے ساتھ ہاتھ بندھے ہیں اور پاؤں بندھے ہیں، باقی سب آگ ختم ہو گئی۔ ان رسیوں کو معمولی سی آگ لگی ہے، جب وہ رسیاں جل کے کھل گئیں تو مسکرا رہے تھے، اللہ نے باغ بنا دیا۔ اور باپ بھی دیکھ رہا تو اس نے دیکھا کہ آگ ختم ہو گئی ہے، تو باپ کہتا ہے نعم الرب ربک یا ابراہیم، ابراہیم تیرا رب تو بہت بڑا نکلا کہ اس نے تمہیں کچھ ہونے ہی نہیں دیا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے جب کہہ دیا آگ کو کہ تم سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو جاؤ تو آگ ہو گئی، کیونکہ آگ بھی تو مخلوق اللہ تعالیٰ کی۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی ماں، اس کا کتنا مقام ہوگا اللہ کے ہاں، عورت ہے۔ آج لوگ عورت کا نام لے کے نفرت کرتے ہیں کہ عورتیں تو ہوتی ایسے ہیں، شاید کہ ان کے علم میں ہو کہ عورتوں میں آپ کی مائیں بھی ہیں، شاید کہ آپ کے علم میں ہو عورتوں میں سیدہ خدیجہ بھی تھی اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی، اور کہنے والا کہتا ہے لولا النساء مثل عائشہ و خدیجہ، اگر عورتیں سیدہ عائشہ اور خدیجہ جیسی ہوں لفضلت النساء علی الرجال، تو اللہ عورتوں کو مردوں پہ فضیلت دے۔ اور سب سے پہلا دین اسلام پہ جو مال خرچ ہوا ہے وہ اللہ نے عورت کا خرچ کروایا ہے، سیدہ خدیجہ۔ سب سے پہلے جو اذان ہوئی ہے وہ انصاریہ صحابیہ کا مکان سب سے اونچا تھا، اس کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان کہیں گے۔ اور سب سے پہلے جو ممبر بنوایا ہے مسجد کا فقہی ہے انصاریہ صحابیہ، عورت نے بنوایا ہے۔
اور سب سے پہلی شہیدہ بھی عورت ہے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ نے مقامات دیے ہیں، اس لیے کتنا مقام ہوگا سیدنا موسیٰ کی ماں کا. حکم کیا ہے؟ دودھ پینے والا بچہ، اب میرے ساتھ رہیے گا، میں کسی پانی کے اندر غوطہ لگانے والے کی بات نہیں کر رہا، اس بچے کی بات جو دودھ پینے والا ہے، جس کو ایک صندوق میں بند کر کے سمندر کے سپرد کر دیا ہے، کشتی میں نہیں رکھا. اللہ نے خوشخبری سنا دی، اس کو آپ کے پاس ہی واپس لائیں گے. کس طرح ماں نے چھوڑ دیا، اس توکل کا کیا نتیجہ نکلا؟ یہ ہے تقرب کی نشانی. وہ چھوٹی سی بچی جو بہن تھی موسیٰ علیہ السلام کی، وہ دیکھ رہی ہے پانی میں جا رہا ہے، کرتے کرتے لوگوں کے ہاتھ میں آیا ہے. پھر مائیں تلاش کی گئی کہ دودھ پلانے کی بات ہے، کسی کا دودھ نہیں پی رہا، تو دودھ بھی بچے نے آ کے پیا تو کس کا پیا؟ حرمنا علیہ المراضع. اللہ بہانے خود بنواتے ہیں جس کو اپنے قریب کر لیتے ہیں. ماں نہیں پالا. آپ ذرا غور کیجئے یونس علیہ السلام کے قصے کو. انسان مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے بس ایک صفت بیان کی ہے، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے والے اگر یونس نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. کیسے اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے بھی نکالا، دوبارہ انہیں زندگی بھی دی. رات کا اندھیرا ہے، پانی کا اندھیرا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، لیکن جن کو اللہ نے اپنے قریب کیا ہوتا ہے ان کے سامنے تاریکیاں، اندھیرے اور روشنیاں برابر ہوتی ہیں. ان کا اللہ سے ایک تعلق ہوتا ہے، وہ خوشی ہو یا غمی اپنے تعلق کو بھلاتے نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی کس طرح دی. اور آپ غور کریں تو یوسف علیہ السلام کے قصے میں بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب وہ بادشاہ بنے اس سے پہلے جیل میں تھے. جیل میں بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، آپ بندے بڑے نیک لگ رہے ہیں. یہی چیز بھائی بھی آ کے کہہ رہے ہیں اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. جیل اور بادشاہی کا تخت دونوں میں ایک شخص موجود ہے اور دونوں جگہ پہ لوگ کہہ رہے ہیں اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. مومن خوشی کی حالت میں ہو، غمی کی حالت میں ہو، احسان کے پہلو کو ایکسیلنس کے درجے پہ جا کے عبادت کرنا اور اپنے معاملات کو لے کے چلنا، اس کو چھوڑا نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ جب بھائیوں نے آ کے وہی بات کی جس کے نتیجے میں کیا کچھ ہوا، اور کہنے لگے کہ اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی بنیامین کے، بنیامین اکیلے نے چوری نہیں کی. اور یہ وہی الزام تھا جو یوسف علیہ السلام پہ لگایا گیا. لیکن کیا دل تھا، کیا کمال تھا اس ہستی میں. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ. انہوں نے اس کا اظہار ہی نہیں کیا کہ کس کو کہہ رہے ہو، بس ایک سوال کیا هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ. جانتے ہو تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ سوچ میں پڑ گیا یہ تو ہمیں پتا تھا، یہ اللہ کے علم میں ہے، یہ کون ہے پوچھنے والا؟ تو ایک کہتا ہے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، اور کہیں آپ یوسف ہی تو نہیں ہو؟ تو پھر راز کیا بتایا یوسف نے
جس سے انسان کو تقرب ملتا ہے، جس سے قربانیاں قبول ہوتی ہیں، وہ کسی قسم کی بھی قربانی ہی کیوں نہ ہو۔ قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا انه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ جی ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرے بھائی بنیامین ہیں، اور آپ کو ایک بات بتاؤں، انہ من یتقی ویصبر، جو صبر کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اسے گرنے نہیں دیتے، ضائع نہیں ہونے دیتے۔ پیغام ہے تقرب کے اس منصب پہ فائز ہونے کے لیے برداشت، صبر اور پھر تقوی اختیار کرنا یہ ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے دیکھیے کتنی مثالیں ہیں۔ ایک شخص سے اللہ کے رسول نے گھوڑا خرید لیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قیمت دینے کے لیے گھر تشریف لائے، اس کو نیا ایک گاہک مل گیا۔ اور ہوتا ایسے ہی ہے، آج کس طرح ٹکے ٹکے پہ انسان کا ایمان بکتا ہے، چند پیسوں کی خاطر اپنی ڈیل کو توڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ شریعت یہ کہتی ہے البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، جب دونوں بیٹھ کے ڈیل کر رہے ہیں تو اختیار ہے اس کی کینسلیشن کرنے میں، اس کو باقی رکھنے میں، لیکن جب آپ اٹھ کے چلے گئے ہیں اب اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر اختیار دیا ہو کہ 3 دن سوچ لو تو شریعت نے اختیار بھی دیا ہے، لیکن بغیر اختیار کیا وہ ڈیل ختم نہیں کر سکتے۔ امام بخاری نے 5000 درہم کا سودا کیا، ایک شخص آیا کہتا ہے 10,000 درہم لے لو، کہا نہیں، کہا بڑے عجیب انسان ہو، آپ کو ڈبل فائدہ مل رہا ہے؟ کہا جانتے ہو میں کون ہوں؟ مسلمان اپنی بات سے پھرا نہیں کرتے، میں اس کو ہی دوں گا جس کے ساتھ میری بات ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نے جب دیکھا کہ آواز دے رہا ہے آپ نے لینا ہے نہیں تو میں بیچنے لگا ہوں، اللہ کے رسول نے قیمت دینی چاہیے، کہا کہ میں نے تو آپ کو بیچا ہی نہیں۔ اب وہ دیہاتی نے جب یہ بات کہی، صحابی خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن ثابت کہنے لگے کہ آپ نے بیچا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا خزیمہ جب میں اس سے خرید و فروخت کر رہا تھا تو تم تو تھے نہیں، تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ کہا اگر محمد مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے کہ میں نے خریدا تو میں نے بھی کہہ دیا ہے خریدا، کیونکہ کائنات کی صداقت جمع ہو جائے تو محمد مصطفیٰ کی صداقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انعام کیا ملا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا خزیمہ خوش ہو جاؤ، آج کے بعد ہر شخص کی ایک گواہی ہے، لیکن روئے زمین پہ تم ایک ایسے انسان ہو تم گواہی ایک دو گے، کنسیڈر 2 ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب یہ قرآن مجید باقاعدہ اس کو کمپائل کیا گیا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا زید بن ثابت دونوں کو کہا کہ اچھا اقعد علی باب المسجد، تم دروازے پہ بیٹھ جاؤ مسجد کے، فمن جاءکم بشاہدین من کتاب اللہ، جو 2 گواہ لے کے آ جائے اس کو قرآن یاد بھی ہو اور قرآن کی بات لکھی بھی ہو تو لکھتے جاؤ۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، یہ آیت خزیمہ بن ثابت کے پاس سے نکلی، کسی اور صحابی کے پاس لکھی بھی نہیں تھی، جہاد تو بہت سارے لوگوں کو تھا، اب شرط یہ تھی کہ 2 گواہ ہونے ضروری، تو وہاں فیصلہ کیا ہوا؟ یہ واحد ہستی ہے جن کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا خزیمہ تیری گواہی 1 ہوگی، کنسیڈر 2 ہوگی۔ اللہ کا تقرب جب انسان کو نصیب ہوتا ہے تو پھر حالت یہ ہوتی ہے
کہ جب سعد رضی اللہ تعالی عنہ لشکر لے کے سمندر کے کنارے کنارے چل رہے ہیں، کھانا بھی ختم ہو گیا، صحابی کہتے ایک صبح کھجور کھاتے، ایک شام، کنا نمصہ مصا، کھجور کو چوس کے گزارا کرتے، دعا کی اللہ تیری راہ میں نکلے، دشمن جو ہیں وہ تو مذاق کریں گے، اللہ اپنے ان بندوں کو ضائع نہ کر۔ تقرب الہی جنہیں نصیب ہوتا ہے پھر نتائج کیسے آتے ہیں۔ سمندر نے اچھال کے ایک مچھلی پھینکی جس کا نام صحیح بخاری کی روایت میں عنبر لکھا ہے، شرا لکھتے ہیں۔ کتنے لشکر تھے لوگ لشکر کے اندر؟ 300 کا لشکر، 18 دن صبح و شام اس مچھلی کو کھایا ہے، لیکن یہ مچھلی ختم نہیں ہوئی۔ ایک کانٹا سے صحابی نے نکال کے اس کا دروازہ بنایا اور چیک کرنے کے لیے اونٹ کے اوپر بیٹھ کے نیچے سے گزرے تو ان کا سر نہیں لگا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی مچھلی ہوگی۔ دحیہ بن خلیفہ الکلبی جب لوڑیاں تقسیم ہوئی تو ایک لوڑی ان کے ہاتھ میں آئی، کہتے ہیں یہ سردار کی بیٹی ہے، یہ تو اللہ کے رسول کو ہی جچتی ہے۔ واپس آئے کہ اللہ کی سر نہیں، مجھے کوئی اور لونڈی دے دیں، یہ بڑے خاندان کی ہے، یہ آپ کو ہی جچتی ہے۔ اپنی خواہش پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مقدم کیا۔ اس کے بعد اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ جبریل جب بھی زمین پہ آئے گا دحیہ بن خلیفہ الکلبی کی شکل میں ہی آئے گا۔ سیدہ عائشہ دیکھ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول سواری پہ سوار ہے اور دحیہ بن خلیفہ الکلبی نے مہار پکڑی اور کھڑے، اور باتیں ہو رہی ہیں، باتیں لمبی ہوگی۔ پوچھا اللہ کے رسول دحیہ کیا کہہ رہے تھے اتنی لمبی بات؟ کہا عائشہ وہ دحیہ نہیں تھے، وہ جبریل تھے جو اللہ نے بھجوائے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے جب گھر جائیں تو میرا سیدہ عائشہ کو سلام کہنا۔ تقرب الہی جب انسان کو نصیب ہوتا ہے تو پھر حالت کیا ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب معراج کی سیر کی تو وہاں کچھ ایسے پہلو دیکھے جو انسان کو حیران کر دیتے۔ جنت میں گئے، قرآن کی آواز آ رہی، جنت میں قرآن کی تلاوت۔ پوچھا یہ کون ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے؟ جواب دیا جبریل امین نے، حارثۃ بن النعمان وکان ابر الناس بامہ، یہ زمین پہ بیٹھا حارثہ بن نعمان تلاوت کر رہا ہے، اور چونکہ پورے روئے زمین میں اس سے بڑھ کے ماں کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ نے اس کو انعام یہ دیا ہے کہ یہ پڑھتا قرآن زمین پہ ہے، لیکن اس کی قرآن کی تلاوت سے جنتی محظوظ ہو رہے ہیں۔ زمین و آسمان کا خلا 500 سال کا سفر ہے، اور آسمان کی تھکنس جو ہے 500 سال کی ہے، اسی طرح ساتوں آسمان ہے۔ اب سوچ سکتے ہیں یہ کون سا ساؤنڈ سسٹم ہے؟ ہمارے تو مسجدوں میں ساؤنڈ سسٹم ہی بیچارے ٹھیک نہیں ہوتے، سمجھ نہیں ان کو آتی کہ کرنا کیا ہے۔ میں بھی سوچ رہا تھا اللہ سلامت رکھے، غلطی تو میری ہے، میں دوسرا جو میں پڑھاتا تھا تیسرے پہ آیا تو کچھ گڑبڑ تو ہوگی، اب پتہ تو نہیں ہوگا کہ کیا کرنا ہے۔ اللہ ہر جمعے میں اتنی رونقیں ہوں اور ہمارا مزاج ہو کہ ہم نے اللہ کے لیے جمعہ پڑھنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ عید کے دن ہے مومنوں کے لیے جمعے کا، تو اس میں ہم نے جانا ہی جانا ہے۔ 7 آسمانوں کا ذرا فاصلہ طے کیجئے، وہ کون سی فریکوینسی ہے؟ تقرب الہی اس کو کہتے ہیں، جس کو اللہ پسند کر لے وہ زمین پہ بیٹھا بھی قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کی آواز جنت میں پہنچ گئی۔ وہ کالے رنگ کا بلال، آج لوگ خاندانوں کے بت پوجتے ہیں، سید کہتا ہے سید سے شادی کرنی ہے،
راجپوت کہتا ہے کہ نہیں راجپوت سے شادی کرنی ہے، مغل کہتا ہے، اور طرح طرح کے خاندان اللہ سب کو سلامت رکھے، دوسرے خاندان میں شادی نہیں کرنی، نہ یہ غلام ہیں سیدنا بلال، قریشی ہیں، عبد الرحمن ابن عوف عالمی منڈی کے صف اول کے تاجر، یہ بلال زمین پہ چلتے تھے، ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی، اور عبد الرحمن بن عوف کہتے آج میرے لیے فخر ہے کہ میں اپنی بہن کا نکاح بلال کے ساتھ کر رہا ہوں۔ خوشبو آئی، پوچھا جبریل یہ خوشبو کس بات کی؟ کہا یہ غمیصہ بنت ملحان ہے، اکیلی ذات، گھر میں ہے، بیٹا بیمار ہوا، فوت ہو گیا، چیخنا چلانا تو دور کی بات، پڑوسیوں تک اطلاع نہیں دی۔ خامد واپس آیا، اس کے سامنے میں بھی کوئی ایسا شور نہیں مچایا، اکیلی ذات نے غسل دیا، غسلت ہو، کفنت ہو، حنطت ہو، غسل بھی دیا، کفن بھی دیا، خوشبو بھی لگائی اور لٹا دیا۔ خامد پوچھتا ہے کیف ابنی، بیٹا کیسا ہے؟ کہتی اہدأ ما کان، پہلے سے سکون میں، کیونکہ وہ اللہ کے پاس چلا گیا نا تو سکون میں ہے۔ کچھ دیر کے بعد اسی طرح کھانا پیش کیا، کھانا کھلانے کے بعد ابھی تک خبر نہیں دی، ثم تجملت له كما تجملت له من قبل، پھر اپنے آپ کو تیار کیا، اپنے خامن کے پاس آئی، کچھ وقت گزرنے کے بعد پوچھتی ہیں لو ان قوما استعاروا شيئا الهم ان يمنعوه، کسی قوم نے کچھ چیز ادھار لی ہو تو واپس کرنی چاہیے کہ نہیں؟ کہا کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ کہتی ہیں اگر وہ انکار کریں کہ واپس نہیں کرنی تو کہتے ہیں بئس ما قالوا، بڑے برے لوگ ہیں، ادھار تو واپس کرنا چاہیے۔ ادھار کا تو اصول یہ ہے انما جزاء السلف الحمد والادا، وقت پہ واپس کر دو اور ڈھیروں دعائیں دو کہ مشکل وقت میں کام آیا ہے۔ کہتی ہے حب ابنک، اللہ نے بیٹا بھی ادھار دیا تھا، واپس دے دیا ہے۔ کہا آپ کیا کہہ رہی ہو؟ کہا جو میں نے کہنا تھا کہہ دیا۔ یہ صبر جس کے نتیجے میں اللہ نے تقرب الہی دیا، جنت میں اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ تقرب ہر ایک کو نصیب فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں ایک نہیں، دسیوں کیا سینکڑوں ایسے قصص ہیں جو پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسے قصے ہیں جو انسان کے دل کو لگتے ہیں۔ وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ آج روپے بھی جھگڑا ہو جاتا ہے کہ یہ میرا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک شخص نے زمین خریدی، دوسرے نے بیچ دی۔ آپ کہیں گے کوئی نئی بات نہیں، آپ نے کی دو لفظ بولے، آپ خریدی اور بیچ دی۔ آج زمینیں نہیں بکتی، جھوٹے کاغذ بکتے ہیں، آگے زمین نہیں ہے، دسیوں دلائل دینے والے دیتے ہیں، پھر کیا ہوا؟ کل کو ہو ہی جائے گی، کہاں سے ہو جائے گی؟ ابھی خریدی نہیں ہے، کہاں سے ہو جائے گی جس پہ آپ فائل پہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ اور ٹھیک 2 سال کے بعد کارڈیالوجی میں بیٹھے ہوتے ہیں، بس جی شوق بھی بڑے ہوئے ہیں، میں نے 300 ملین کی انویسٹمنٹ کی تھی، کس بات پہ؟ ہوا پہ۔ المؤمن کیس وطن، مومن ہوشیار ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، ولیس کیس گکن، مسلمان روئی کا بنڈل نہیں ہے، ادھر سے کک لگاؤ تو ادھر چلے جائے، ادھر چلے جائے، اور نشہ بھی نہیں اس میں ہوتا مومن کے اندر۔ وہ کہتا ہے سنت کے مطابق کام کروں گا، تجارت صحابہ نے بھی کی ہے، تم کو نئے تاجر تھوڑے ہو۔ تھرو پراپر چینل ڈاکومنٹیشن اگر انسان کرتا ہے، 300 کیا 3000 ملین بھی اس کا ڈوب جائے، صرف اتنا کہہ دے قدر اللہ ما شاء فعل، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها۔ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ عوضہ اللہ خیرا من، اجر تو اللہ دیتا ہی دیتا، اللہ دنیا میں بھی اس سے اچھا بدلہ دیتا ہے۔ اور اگر آپ نے پراپر ڈاکومنٹیشن نہیں کی اور آپ کے پیسے ڈوب گئے ہیں، مت کہو کہ فلاں نے لوٹے ہیں، خوشی سے کہا کرو مجھے لٹوانے کا شوق تھا، میں لٹا بیٹھا ہوں۔
آپ جو بھی پڑھ لو گے اس کا بدلہ نہیں ملنے والا، آپ صرف صبر کر سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات کہی، زمین بیچنے والا نے بیچی، خریدنے والے نے خرید لی، پوزیشن مل گئی۔ ہل چلانے لگا، فوجد جرة من ذهب، سونے کا گھڑا نکل آیا۔ ہوتا اگر پاکستان تو کیا کچھ ہوتا، فل ان دا بلینکس آپ خود کر سکتے ہیں۔ سب کو بھگا دیا جاتا، اس نے کہا رک جاؤ، آگے نہیں جائیں گے۔ گھڑا اٹھایا زمین کے مالک کے پاس، بھائی میں نے تو زمین کے پیسے دیے، یہ سونے کا گھڑا تیرے باپ دادا نے چھپایا ہوگا، یہ تیرا ہے۔ کہتا بھائی بعتک الارض وما فیہا، بھائی میں نے پیسے جو لیے ہیں زمین بھی بیچی ہے اور زمین کے خزانے بھی بیچے، اب میرا تعلق نہیں ہے۔ جھگڑا ہو گیا، بھلا کس بات پہ؟ وہ کہتا ہے یہ تیرا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہ تیرا ہے۔ کبھی ایسا جھگڑا سنا؟ دونوں اس بات پہ جھگڑ رہے ہیں کہ بھائی یہ تیرا ہے، میرا نہیں ہے۔ فتحکم الی رجل، ایک ایسے آدمی کے پاس گئے کہ اچھا فیصلہ کرواؤ۔ اس نے کہا اچھا ایسا کرو، تم لے لو، تیرے باپ دادا نے رکھا ہوگا، یہی سمجھ آ رہی ہے، یہ زمین آج اس کے پاس ہے، یہ پہلے تو تیرے پاس تھی۔ اس نے کہا میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے جواب کیسے دوں گا، میں اس کے پیسے لے چکا ہوں۔ یہ ہے تقرب کی نشانیاں، اللہ کا خوف، تقوی۔ دوسرے سے کہا کہ تم پیسے دے بیٹھے ہو، زمین کے مالک بن کے تم لے لو۔ کہا جس کے باپ دادا نے رکھا ہوگا وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے سامنے جواب نہیں دے سکتا، تو میں کیسے دے سکتا ہوں؟ حل کیا ہے؟ کہتے الکما رجل الکما ولد، تم میں سے کسی کا کوئی بیٹا ہے؟ کہتے ہیں میرا بیٹا ہے۔ دوسرے نے کہا میری بیٹی۔ کہا میرا پھر فیصلہ یہ ہے، یہ گھڑے کو لو اور اس بیٹے بیٹی کی شادی کرو، اس پہ خرچ کرو، جو بچ جائے ان دونوں کے ہاتھوں صدقہ کروا دو۔ یہی بات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، انکم تختصمون الی ولعل بعضکم الحن بحجته من بعض، تم میرے پاس کوئی جھگڑا لے کے آتے ہو، کوئی چرب زبان ہوگا، اور اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اگر میں بھی فیصلہ کر دوں انما اقطع له قطعة من النار، تو یاد رکھنا میرے فیصلے کرنے کے باوجود بھی اگر اس کا حق نہیں ہے تو اس کے لیے وہ جہنم کا ٹکڑا ہی ہوگا۔ ابھی اتنی بات کہی، جن دونوں کا مسئلہ تھا، ایک ادھر چل پڑا دوسرا ادھر۔ کہا بات تو سرکا اللہ کے رسول اس کو دے دے، دوسرا کہتا نہیں اللہ کے رسول اس کو دے دے، مجھے نہیں چاہیے۔ اور یہاں تو چلتے چلتے مذاق سے کوئی پیسے پھینک دے تو لوگ اس پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، میرا ہے یہ۔ بلکہ پنجابی میں ایک جملہ کستے ہیں، نہ جانے انہوں نے کس کتاب سے پڑھ لیا، حدیث تو کہتی ہے لقطہ، گری پڑی چیز آپ کو ملی ہے، 1 سال تک وہاں اعلان کرو یہ کس کی ہے، جس کی ہے وہ لے لے، نہیں تو 1 سال کے بعد اس کو شرط پہ استعمال کر سکتے ہیں کہ جب بھی مالک اس کا آئے گا میں اسے دینے کا پابند ہوں۔ تو یہاں یہ کہہ کے فارغ ہو جاتے ہیں، وہ کیا ہے پنجابی کا جملہ جی، لبی شے خدا دی، نہ تیلے دی نہ پا دی۔ مکہ میں ایک شخص گیا اور امام ذہبی نقل کرتے ہیں، اس کے ایک ہار تھا ہیرے جواہرات کا، وہ گم ہو گیا۔ وہ بیچارہ بڑا پریشان، حاجی حج کرنے گیا، کہتے من وجد الکی صفته كذا وكذا فله 500 درہم جائزہ، میرا یہ ہار کوئی واپس کر دے جس نے پکڑا ہے تو میں 500 درہم اسے انعام کے طور پہ دوں گا۔ وہ ہاتھ بھی اس بندے کے لگا جو بڑا غریب تھا۔ اس نے جب یہ اعلان سنا، ہار پکڑا اور جا کے کہا واقعی میرا تو نہیں ہے، واپس دیا۔ جب وہ انعام دینے لگا تو کہتا ہے نہیں، میری ذمہ داری تھی، میں نے آپ کو واپس کر دیا، میں اس کا انعام نہیں لوں گا۔ کافی کہا لیکن نہیں مانا۔ وہ شخص واپس چلا گیا، یہ تجارت کی غرض سے کشتی پہ بیٹھا، کشتی ٹوٹ گئی۔ امام ذہبی نقل کرتے ہیں لوگوں نے پکڑا، ایک جزیرے میں لے گئے،
پڑھا لکھا تو اس نے کہا بچوں کو پڑھا دیا کرو. ایک دن کہتے ہیں اگر آپ کہو تو آپ کی شادی نہ کرتے ہیں. کہا ٹھیک ہے. جو ہی شادی ہوئی فَيُحِدُّ النَّظَرَ إِلَيْهَا تو بڑے غور سے دیکھ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یتیم بچی ہے اس سے بات کرو. یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جو ہار اس نے پہنا ہوا نا اِنْدِي لَهَا قِصَّةٌ میرے پاس اس کا ایک قصہ موجود ہے اگر آپ کہیں تو میں بتاتا ہوں. پھر سارا قصہ بتایا. لوگوں نے کہا جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ اسی شخص کی بیٹی ہے جو مکہ گیا تھا, اس کا ہار گم ہوا تھا, پھر واپسی پر روتا تھا یا اللہ ایک مرتبہ مجھے دوبارہ مکے بھیجا, میں اس دیانت دار کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں. ہار چھوڑا, اللہ نے ہار بھی دے دیا, ہار والی بھی دے دی. یہ اللہ کے انعامات ہیں. لیکن کب؟ جب تقرب الہی انسان کو نصیب ہوتا ہے تو پھر اللہ ذوالجلال اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں. صرف حفاظت نہیں کرتے, اس کے لیے دنیا کو مسخر کر دیتے ہیں. یہ تقرب الہی کیسے ملتا ہے اس ضمن میں میں چند باتیں پیش کر کے بات مکمل کرنا چاہتا ہوں. یہ تقرب الہی لینے کا پہلا طریقہ یہ ہے جب تک اللہ کی معرفت کسی کو نہیں ہے اس کو تقرب نہیں مل سکتا. وہ یونیورسٹیاں اور کالج جو دانش گاہیں ہیں جہاں سے علم و معرفت انسان کو سیکھنا ہے, آج وہاں ایسی نسل تیار ہوتی ہے جو اللہ کا انکار کر بیٹھتی ہے. دہریے لوگ, ملحد لوگ پیدا ہو. کس قدر افسوس کی بات ہے کہ وہ پڑھنے والے اور پڑھانے والے بھی کہے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے. اللہ کی معرفت جب تک نہیں ہے, اس نے پڑھا کیا ہے؟ جسے اپنے خالق کی معرفت نہیں ہے, اپنے رازق کی معرفت نہیں ہے, جس کو اپنے بنانے والے کا ہی پتہ نہیں ہے, اس کے پاس علم کیا ہے, اس کے پاس دانش کیا ہے, اس کے پاس عقل کیا ہے, خیرت کیا ہے. اس لیے امام ابن سیرین کہا کرتے تھے ای الآداب اقرب الی اللہ تعالی, کون سے آداب ہیں جس کے ذریعے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے, تقرب الہی نصیب ہوتا ہے. انہوں نے کہا تھا معرفت بربوبیتہ وعمل بطاعتہ والحمد للہ علی السراء والصبر علی الضراء. اگر اللہ کا تقرب لینا ہے تو تین کام کر. اللہ کی ربوبیت کو پہچانو کہ رب وہی ہے, پالنے والا وہی ہے. اللہ کی اطاعت کر کے اس کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے اسے اطاعت پر لگا دیا ہے. 7.5 ارب لوگ اس وقت بھی دنیا میں موجود ہیں, 6 ارب تو ویسے کافر. 1.5 ارب میں میرا نام کن لوگوں کی صف میں ہے؟ عبادت گزار یا اللہ اور اس کے رسول کی لائی ہوئی, اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات سے منہ موڑنے والوں میں ہے, کس میں ہے؟ یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے. اگر آپ کا تعلق ان عبادت گزاروں میں ہوتا ہے جو نماز پابندی سے پڑھتے ہیں, اللہ کی توحید کو اس پہ آنچ نہیں آنے دیتے, اللہ کے رسول کی رسالت کو مانتے, اس پہ آنچ نہیں آنے دیتے, تو شاید ساری زندگی آپ سجدے میں پڑے تو اس بات کا شکر ادا نہیں کر سکتے. والحمد للہ علی السراء والصبر علی الضراء. ہر خوشی پہ انسان جب کہہ دے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات, کوئی بھی غم آئے تو کہے اللہ تیرا شکر ہے, میں صبر کروں. وہ کتنا بڑا ترازو ہوگا قیامت کے دن. لو وضعت السماوات والارض ومن فیہن فی کفہ لوسعتہن. ایک ترازو کے پلڑے میں اگر 14 طبق رکھ دیے جائیں, 7 آسمان اور 7 زمینیں, تو پلڑا بھرے گا نہیں. لیکن میرے رب کو یہ کلمہ کتنا پسند ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے والحمدللہ تملأ المیزان. جو خوش ہو کے کہتا ہے الحمدللہ, اللہ تیری ہی تعریف ہے, قیامت کے دن ترازو کے دونوں پلڑے لبالب نیکیوں سے بھر جائیں. اللہ تعالیٰ کی تقرب کو حاصل کرنے کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے. لا طریق اقرب الی اللہ من العبودیہ.
جب تک آپ اپنی زندگی کے مقاصد پہ غور نہیں کرتے کہ مجھے اللہ نے بنایا کس لیے، میری قسمت میں 5 نمازیں ہی نہ ہوں تو میں خوش قسمت کیسے ہو سکتا ہوں؟ 23 گھنٹے میری نجی زندگی میں گزرتے ہیں، 1 گھنٹہ میں اللہ کی عبادت کے لیے نہیں نکال سکتا، میں اپنی زندگی کے مقاصد سے واقف کیسے ہوں؟ اللہ کی عبودیت، اس کی عبادت کو توجہ کے ساتھ ادا کرنا، اس سے تقرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ من اراد السعادة الابدیہ فلیلزم عتبۃ العبودیہ۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس لیے کہا کرتے تھے، جس نے ہمیشہ کی سعادت کا اپنے آپ کو حقدار بنانا ہے، وہ عبادت کی دہلیز کو نہ چھوڑے، وہ عبادت پہ لگا رہے، اللہ اسے کبھی اپنی رحمت سے محروم نہیں کرے۔ ایک تیسرا طریقہ بھی ہے جس سے آپ کو تقرب الہی نصیب ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اللہ عز و جلال کی کلام کو پڑھیں اور اس پہ غور کریں۔ وَمِنْ أَعْظَمِ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ الْعَبْدُ إِلَى اللَّهِ مِنَ النَّوَافِلِ قصة تلاوة القرآن وسماعه بتفكر وتدبر وتفهم۔ اگر کسی نے اللہ کے قریب ہونا ہے، نوافل پڑھے، قرآن پڑھے اور سنے، لیکن 3 کام ساتھ کرے، غور بھی کرے، تدبر بھی کرے اور سمجھے بھی میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ یہ قرآن فہمی اور قرآن کو سمجھ کے پڑھنا اور سمجھ کے سننا اور غور کرنا، یہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ ایک چوتھا طریقہ بھی ہے جس سے آپ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ جب تک آپ صحابہ کرام کے منہج کو اختیار نہیں کرتے، آپ کو تقرب الہی نہیں مل سکتا۔ سب سے پہلے وحی کے مخاطب جن کا تذکیہ اللہ نے بھی کیا، اس کے رسول نے بھی کیا ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ نے ڈگری دی ہے، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ کوئی اچھلتا ہے، کوئی مچلتا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے۔ اللہ فرماتے میں اپنے بندوں سے راضی ہوں، کسی کو کیا مسئلہ ہے؟ اور قرآن نے اس لیے فیصلہ دیا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ جب تک صحابہ کے ایمان جیسا ایمان نہیں ہے، وہ ایمان اللہ کے ہاں کنسیڈر ہی نہیں ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اگر منہ پھیر لوگے ان کے منہج سے اور ایسے لوگوں سے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، لوگوں یاد رکھنا کائنات میں سب سے نیک لوگ، بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے دور میں ہیں، صحابہ ہیں، پھر ان کے بعد جو تابعین ہوں گے، پھر ان کے بعد جو تبع تابعین۔ ایک 5واں طریقہ بھی ہے جس سے آپ تقرب الہی حاصل کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ قال، حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جو میرے کسی ولی کی مخالفت کرتا ہے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اور اللہ کے ولی ہیں کون؟ ان الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ سچے مومن اور تقوی والے لوگوں کو اللہ نے ولی کہا ہے، اور قربانیاں ان کی ہی قبول ہوتی۔ جس نے ولی کی مخالفت کی، میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ وما يزال عبدی يتقرب الی بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه
وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وانا اكره مساءته. میرا بندہ جب فرائض کی پابندی کرتے کرتے نوافل میں بھی آگے آ جاتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، پابندی کرتا ہے، تو میرا اتنا پیارا بن جاتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. کیا مطلب؟ کہ اس کے ہاتھ پھر برائی کی طرف لے جاتے ہیں. میں اس کے کان بن جاتا ہوں. کیا مطلب؟ برائی نہیں سنتے. میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. کیا مطلب؟ وہ آنکھیں پھر اللہ ذوالجلال کے حکموں کے مطابق ہی اٹھتی ہیں. یہ کب؟ یہی وجہ ہے کہ رات وضو کرواتے وقت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا سوال کیجیے، آپ کی کوئی تمنا ہو میرے شاگرد، میرے صحابی. جواب سنیے گا، اسألک مرافقتک فی الجنہ. اللہ کے رسول کی تمنا ہے، یہ نسبتیں اور قسمتیں مجھے بڑی پسند ہیں. جس طرح میں دنیا میں آپ کا خادم ہوں، میرا جی چاہتا ہے جنت میں بھی میں آپ کا خادم ہوں. قال او غیر ذلك، میرے صحابی کچھ اور؟ قال هو ذاك یا رسول اللہ. اللہ کے رسول جس کو جنت مل جائے اور آپ کی رفاقت، اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑی نعمت تو صرف اللہ کا دیدار ہی رہ گیا نا. فرمایا اگر تم اپنی اس خواہش میں سچے ہو فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کثرت سے نوافل پڑھنا، جنت میں تم میرے ساتھ ہی ہوگے، تم میرے ساتھ ہوگے. صحابی ثوبان گھر سے دوڑتے آئے اور آ کے مسکرانے لگ گئے اور کچھ دیر بعد رونے لگ گئے. پوچھا ثوبان کیا ہوا؟ کہ اللہ کے رسول زندگی میں جب بھی کوئی غم آتا ہے گھر سے دوڑتا ہوں اور آ کے جب آپ کے چہرہ انور پہ میری نظر پڑتی ہے تو زندگی کے سارے غم دور ہو جاتے ہیں. اچھا تو تم روئے کیوں؟ کہ اللہ کے رسول رویا اس لیے ہوں کہ جنت میں چلا بھی گیا. وَرُفِعْتَ مَعَ النَّبِيِّينَ، آپ کا تو مقام بڑا بلند ہوگا تو میں آپ کو دیکھوں گا کیسے؟ آپ نے فرمایا ایک بات پوچھوں، میرے سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ کہا محبت تو ہے، اس لیے تو یہ بات کرنا. تو ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکایا. جبریل امین اللہ کا پیغام لے کے آئے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہوگا. اور اس سے اچھی رفاقت کیا ہو سکتی ہے؟ دوسری روایت میں آتا ہے انت مع من احببت، تم دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کا ساتھ نصیب ہو جائے گا. اور سیدنا انس کی روایت کی روشنی میں میں بھی کہنے لگا ہوں، آپ بھی دل میں کہیے گا. وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اسلام کے بعد مجھے اتنی خوشی نہیں ملی جتنی یہ حدیث سن کے کہ قیامت کے دن جس سے محبت ہو اس کا ساتھ نصیب ہوگا. فإني أحب النبي وأبا بكر وعمر وإن لم أعمل بأعمالهم، میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، سیدنا ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، سیدنا عمر سے محبت کرتا ہوں رضی اللہ عنہما. وإن لم أعمل بأعمالهم، اگرچہ میرے ایسے اعمال نہیں لیکن اس محبت کی وجہ سے میرا رب ان کا ساتھ نصیب فرمائے گا. اللہ ہم سب کو ساتھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان. تقرب الہی جس کے 5 پہلو آپ نے سنے، ایک چھٹا پہلو بھی ہے
انسان نے اگر اللہ کا تقرب لینا ہے تو ایک بہت عمدہ اور آسان کام یہ ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ اپنی زندگی کا لازمہ بنائے۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، ایک دل کی بات بھی آپ سے شیئر کر لوں۔ یہ 4 چیزیں جو ہیں اللہ نے یہ کتنی بڑی نعمت اپنے بندوں کو دے دی ہے۔ توحید اور اللہ جلال کے محبوب کے تذکرے اور اس کی سیرت، اور صحابہ کرام اور ان کی سیرت جو ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اور اللہ جلال کا ذکر کرنا۔ جی چاہتا ہے کہ زندگی میں جب بھی کوئی درس دے ان 4 چیزوں کا تذکرہ ضرور کیا جائے۔ جو راحت اللہ نے اپنے ذکر میں رکھی ہے، جو اپنے محبوب کے اوپر درود بھیجنے کی عظمت بیان کی گئی ہے حدیث میں، کیا ہی کمال ہے۔ چلتے پھرتے انسان کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، بلند آواز نہیں بھی نکالتا تو دل میں ہی کہے سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث استغفر اللہ، اللہ اللہ ربی لا شریک لہ۔ ایک 7واں طریقہ بھی تقرب الہی کا ہے، کثرت سجود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، سب سے قریب انسان اللہ کے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے کثرت سے کیا کریں۔ کان اذا اتاه امر يسر به خر ساجدا للہ، اللہ کے رسول کو جب بھی کوئی خوشی آتی فوراً سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ کان اذا حزبه امر صلى، جب بھی کوئی غم فکر آتا فوراً نماز شروع کر دیتا۔ ابن حبیرہ بیان کرتے ہیں یہ ہے لوگ جن کو اللہ نے تقرب دیا۔ عبداللہ بن مبارک مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، ذکر سے فارغ ہوئے، سنتوں سے فارغ ہوئے، سجدے میں چلے، ابھی اٹھتے ہیں، سر اس وقت اٹھایا ہے سجدے سے جب عشاء کی اذان ہوئی ہے۔ جن کو اللہ کی عبادت میں تلذذ آتا ہے ان کا جی نہیں چاہتا سجدوں سے سر اٹھانے کو۔ اللہ یہ شوق اور ذوق ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ ایک 8واں طریقہ بھی ہے جس سے آپ تقرب الہی حاصل کر سکتے ہیں، تہجد پڑھنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل الاخر، اور اللہ کے بندے جس طرح بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ ذوالجلال بھی ہر رات جب تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے بندے کے قریب ہو جاتے ہیں، آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں جیسے اس کا شان پڑھائے۔ اس لیے کم از کم زیادہ نہیں تو ابتدا 2 سے کر لو، پھر 4، پھر 6، پھر 8 پڑھ لینا۔ تم نہیں 5-10 پارے پڑھ سکتے، 10 آیتیں تو پڑھ سکتے ہو نا۔ من قام، جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ب10 آیات 10 آیتیں پڑھ لیتا ہے، لم یکتب من الغافرین، اللہ غفلت کرنے والوں سے اس کا نام کاٹ دیتے ہیں، اس سے غفلت دور کر دیتے ہیں۔ ایک 9واں طریقہ بھی ہے جس سے آپ اللہ کا تقرب لے سکتے ہیں، والدین سے بڑھ کے کوئی نعمت، ان کی خدمت کریں، ان کی خدمت کریں، ان کو خوش کرے، راضی کرے۔ اور سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ والدین کی نیکی کی راہیں آسان کرے، ان کا خیال کرے زندگی میں۔ صرف کھانا پینا عام شخص کرتا ہے، دیندار کی تڑپ ہوتی ہے جو ابو ہریرہ کی تڑپ ہے، رو رہے ہیں، اللہ کے رسول سے گزارش کر رہے ہیں، اللہ کے رسول دعا کر دے اللہ میری ماں کو اسلام کی نعمت سے نواز دے۔ ماں باپ میں نماز نہیں کوئی پڑھتا، دین پہ نہیں، اس پہ رونا چاہیے، گڑ گڑائیے رب کے لیے۔ جس طرح دنیا میں اکٹھے رہنا ہم پسند کرتے ہیں، یا اللہ جنت میں بھی ہمیں اکٹھا فرما۔ 10ویں اور آخری بات، مسکینوں سے محبت کرنا، اس سے بھی اللہ ذوالجلال کا تقرب نصیب ہوتا ہے۔ اللہ ذوالجلال ایسے لوگوں سے نیکی
نیکی کرنے اور احسان کرنے اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چھوٹا سا قصہ پڑھ کے انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ آج کوئی آتا ہے لوگ جھڑکتے ہیں، سلف کا یہ رویہ تھا، جس کو صدقہ دیتے اس کا ہاتھ پکڑ کے چوم کے دیتے۔ یہ ہے وہ شخص جس کے دینے کی وجہ سے مجھے قیامت کو یہ انعامات ملنے ہیں، اتنی محبت کیا۔ اور ہم کہتے ہیں یہ ختم ہی نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے، ایک لمحہ لگتا ہے بادشاہ فقیر ہوتے، اور ایک لمحہ لگتا ہے کہ کنویں سے نکال کے اللہ تخت پہ بھی بٹھا دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے دیے ہوئے سے دینا ہی پسند کیا کریں۔ یحییٰ بن معاذ کہا کرتے تھے دانے تو بہت دیکھے ہیں، لیکن کیا کمال کا یہ دانا ہے جو صدقے میں دیا جائے، جو دانا پہاڑ بن کے نیکیوں کا قیامت کو مل جائے گا۔ اللہ عز و جلال سے دعا ہے اللہ آپ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور اللہ عز و جلال آپ سب کو تقرب نصیب فرمائے، اور جس طرح اللہ عز و جلال نے ہمیں جنت میں جمع فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے گھر میں جمع فرمائے، اللہ جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔